پچھلے 1.5 سال کی کارستانیاں اس پی ڈی ایم حکومت کی ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں، اور کل تک کی جتنی بھی کارستانیاں تھی وہ، اور عوام کے سامنے ہم حقائق رکھنے جا رہے ہیں کہ اگلے 5 سال میں عوام دوبارہ ٹرک کی بتی کے پیچھے نہ لگائی جا سکے۔ یہ پکچر آپ کو جو میں دکھا رہا ہوں، حاصل پور میں 17,500 روپے کا کرایہ نہ ہونے کی وجہ سے 2 مہینے کا جب یہ آرڈر آتا ہے کہ جناب آپ گھر چھوڑ دیں، تو وہ کرایہ دار جو ہیں ان کے پاس نوکری کے لیے کچھ نہیں ہوتا، ان کی بیگم کے پاس کچھ نہیں ہوتا، تو پہلے وہ اپنے 2 بچوں کو زہر دیتے ہیں، پھر خود زہر لیتے ہیں اور سارے اس دار فانی سے کوچ کر جاتے ہیں۔ اور حاکم وقت سے سوال یہ ہوتا ہے کہ جب یہ کہا جاتا تھا خلفائے راشدین کی جانب سے کہ دریائے دجلہ و فرات کے کنارے اگر کوئی بکری کا بچہ بھی بھوک یا پیاس سے مر جاتا ہے تو ہم سے سوال کیا جائے گا، تو ایک اسلامی فلاحی ریاست کا حاکم وقت، اس سے یہ 22 کروڑ عوام اس کے سامنے سوالیہ نشان رکھتی ہے ان 4 جنازوں کا کہ اس کا ذمہ دار کون ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں آپ کے دن دہاڑے یہ معاملات ہوتے ہیں، بیل پہ بیل مل رہی ہے اس عورت کو صرف اس وجہ سے کہ وہ ایک جج صاحب کی بیگم ہے، اور جو رضوانہ پر ظلم ہوا، جو تشدد ہوا، میں دیکھتا ہوں کہ مگر مچھ کے آنسو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے جو ایم این ایز ہیں، سینیٹرز ہیں، وہ اسمبلی میں اور سینٹ میں بہا رہے ہوتے ہیں۔ آپ کی حکومت ہے، آپ کا کام آنسو بہانا نہیں ہے، آپ ایکشن لیں اور بتائیں کہ ابھی تک گرفتار کیوں نہیں کیا گیا۔ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے یہ رضوانہ۔ مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ مشرف کوئی غلط حرکت کرتا ہے تو سارے کے سارے اس کو ڈیفینڈ کریں گے جو اس کے ساتھی ہیں، جج کوئی غلط حرکت کرتا ہے تو ساری جوڈیشری اسے ڈیفینڈ کرے گی، اور یہ جو ٹویٹر سٹارز ہیں، نئی ریوو گاڑی لے کے اور پیچھے 4-5 گن مین کھڑے کر کے ہمارے بیوروکریٹس وہ بھی چند چاڑیں گے تو ساری بیوروکریسی ان کے پیچھے جناب ٹرینڈ کرنے کو آ جاتی ہے۔ پریکٹیکلی عوام میں جب کوئی کام نہیں ہوتا تو پھر ہمیں اس طرح کے سانے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اینڈ پہ یہی ہوتا ہے کہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اینڈ پہ یہی ہوتا ہے کہ پھر باجوڑ دھماکہ ہو جاتے ہیں اور سارے بھول جاتے ہیں کہ جناب رضوانہ کون تھی۔ پھر باجوڑ کے دھماکے کو بھولنے کے لیے کوئی اور دھماکہ ہو جائے گا تو عوام بھول جائے گی کہ 70,000 فوجی اور سیولین شہید ہوئے خیبر پختونخوا میں امن کے بعد، اس کے حصول کے لیے اب دوبارہ جو یہ جنازے اٹھ رہے ہیں، یہ کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کرے؟ یہ عوام۔ اور سب سے بڑی ستم ظریفی یہ ہے کہ جن کے لوگ شہید ہوتے ہیں وہ خود دبئی میں بیٹھے ہوتے ہیں، تیسرے دن جا کے ان کی تعزیت کر رہے ہوتے ہیں، خود وہاں جا کے بیٹھ کے یہ ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں ہمیں کیا حصہ ملے گا۔ آج عوام یہ سوال پوچھے گی ان سے کہ جناب 1.5 سال ہو چکا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کی حکومت کو، پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں آپ کے ناک کے نیچے کام کر رہی ہیں، آپ کی اجازت کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا۔ 54 کے قریب بل 3 دنوں میں پاس ہوئے، ان میں کوئی ایک بل ایسا بھی تو پاس کر لیا جاتا کہ جناب آج اسلام کا نفاذ ہونے جا رہا ہے۔ اب تو اسلام کے نفاذ کی راہ میں کوئی بھی رکاوٹ حائل کرنے کو تیار نہیں ہے۔ سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ اسلام کا نام جو بیچا گیا پچھلے 70-75 سالوں سے ان مذہبی جماعتوں کے نام کی جانب سے، وہ امپلیمنٹ کیوں نہیں ہو رہا؟ دوسرا سوال یہ ہوتا ہے، میں منظور پشتین کو ضرور بولوں گا کہ وہ اپنے رائٹس کی بات کر رہا ہے، لیکن یہ سوال کرنے کا حق رکھتا ہوں پی ٹی ایم کے دونوں وزراء سے کہ جناب عوام میں تو یہ نعرے لگائے جاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم زیادتی ہو رہی ہے، عوام میں تو کہا جاتا ہے کہ ہمارے ساتھ غلط ہو رہا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 1.5 سال سے وہ راؤ انوار جو نقیب اللہ محسود کا قاتل ہے، وہ راؤ انوار جو زرداری کا منہ بولا بیٹا بنا ہوا ہے، روحانی والد ہے اس کا زرداری، اس کے خلاف پشتون تحفظ موومنٹ بنتی ہے، اسی زرداری کے ساتھ الائنس کر کے آپ لوگ گورنمنٹ میں بیٹھ جاتے ہیں، پھر کس منہ سے جا کے عوام میں بتائیں گے کہ ہم لوگ پشتونوں کے حقوق کی بات کر رہے ہیں؟ یہاں پر اسلام کے نام پہ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، وہاں پشتونوں کے نام پہ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، یہاں پنجابیوں کے نام پہ کھلواڑ کر کے نون لیگ مسلسل حکومت میں آ رہی ہے، اور تیسری چوتھی جگہ بلوچستان کی 1.5 کروڑ عوام سے میں کہتا ہوں کہ بلوچستان کا کوئی ایک وزیر اس وقت اپوزیشن میں موجود نہیں ہے، کوئی ایک ایم این اے، کوئی ایک سینیٹر اپوزیشن میں نہیں ہے۔ بلوچستان کے تمام لوگ حکومت میں، ساری جماعتیں حکومت میں۔ ان سے پوچھ لیں کہ پچھلے 1.5 سال میں آپ کو جو 40 گاڑیوں کا پروٹوکول ملا،
آپ لوگوں کو جو گن مین ملے، آپ لوگوں نے جو پوسٹنگز کرانی تھی، تبادلے کرانے تھے اور اپنے بھانجے بھتیجوں کو سرکاری نوکریاں دلوانی تھی اور سرکاری ٹینڈر کروڑوں اربوں روپوں کے لینے تھے، آپ یہ بتائیں کہ بلوچستان کی غریب مظلوم عوام، کسان، مزدور ہاری کو اب تک 1.5 سال میں کیا دے پائے آپ لوگ؟ جو آپ لوگ مگر مچھ کے آنسو بہاتے تھے کہ مسنگ پرسنز کا ایشو ہے، آپ کی حکومت ہے اور اپوزیشن بھی نہیں ہے۔ اپوزیشن کا ایک ممبر بھی پارلیمنٹ میں نہیں بیٹھتا، سینٹ میں 2-4 بندے یا 2-2.5 بندے نام نہاد کے طور پہ بیچارے بیٹھتے جن کو سننے کو کوئی تیار نہیں ہوتا۔ تو اب مسنگ پرسنز والا آپ کا مسئلہ حل کیوں نہیں ہوا جناب عالی؟ بلوچستان کی 1.5 کروڑ عوام یہ سوال کیوں نہیں پوچھ رہی اپنے نوابوں، وڈیروں، جاگیرداروں سے کہ جناب مسئلہ مسنگ پرسن کا نہیں ہے، مسئلہ ان کے اقتدار کا ہے، جو 5 سال حکومت میں بیٹھیں گے تو ریاست کا کھائیں گے اور پھر اپوزیشن میں بیٹھ کے 5 سال را کا کھائیں گے۔ یہی چیز ہوتی ہے ان مذہبی جماعتوں کی کہ یہی 5 سال حکومت میں بیٹھیں گے تو پھر ریاست ٹھیک ہے، نہیں تو جناب اسلام خطرے میں آ جاتا ہے۔ یہی مسئلہ ہے کہ 1.5 سال سے سکون سے پی ٹی ایم کے دونوں ایم این ایز وہاں پر بیٹھے ہوئے، اور اب جب وہ گورنمنٹ ختم ہوگی تو عوام میں جا کے کس طریقے سے بلیک میل کیا جائے گا۔ فیصل مسجد میں آپ تصویریں بنوا سکتے ہیں اپنی بیگم کو لا کے، گرل فرینڈ کو لا کے، آپ ٹھمکے لگا کے جو ہے وہ کر سکتے ہیں، ٹک ٹاک بنا سکتے ہیں، ہر قسم کی فحش یا عریان حرکت آپ کر سکتے ہیں، کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ آپ سے جا کے پوچھے، کیونکہ آپ بہت بڑے ٹک ٹاک سٹار ہیں یا سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں یا بہت بڑے کرکٹر ہیں یا کوئی بہت بڑے سیاسی سماجی شخصیت ہیں، کوئی نہیں پوچھے گا۔ پوچھے گا صرف اس سے کہ جناب آپ اگر ایک مزدور ہیں اور 4 معذور بچوں کے والد ہیں اور آپ کلفی لگانے والے ہیں اور آپ مالا کنڈ سے ہیں اور کیونکہ آپ پٹھان ہیں تو آپ کو اٹھا لیا جائے گا اور آپ کو اٹھا کے جو ہے آپ پہ پرچہ بھی کر دیا جائے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو جرمانہ بھی دے دیا جائے گا۔ کس وجہ سے؟ کس وجہ سے؟ ایک عام آدمی کیا اپنی روزی روٹی بھی نہیں کما سکتا؟ وہ مزدوری بھی نہیں کر سکتا اور ہر قسم کی جو حرکت کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے؟ اس کے بعد پیٹرول کیا جاتا ہے 20 روپے مہنگا، اور اس کے بعد آپ کا اسحاق ڈار روتی ہوئی شکل، وہ روندو جو ہے وہ بنا کے کہتا ہے کہ جناب ہم کیا کریں، آئی ایم ایف کی مجبوری ہے، ورلڈ بینک سے لون لیے ہوئے ہیں، آئی ایم ایف سے لون لیے ہوئے ہیں، ہم نے امریکہ سے لون لیے ہوئے ہیں۔ اور بھائی مجھے یہ بتاؤ، جو مقروض قوم ہوتی ہے اس کے حکمران پھر بتاتے ہیں کہ جناب ہم اپنی سادہ لو زندگی گزار کے بتائیں گے کہ ہم لوگ مقروض قومیں کس طریقے سے سروائیو کرتی ہیں۔ اگر آپ مقروض ہیں اور 20 روپے آپ کو پیٹرول اور ڈیزل اپنی حکومت کے ختم ہونے سے 1 ہفتے پہلے اتنا غیر مقبول فیصلہ لینا پڑ رہا ہے جو آپ کی ساکھ کو نقصان پہنچائے، تو پھر بتائیے یہ کیا بکواس ہے؟ 230 کروڑ روپیہ دیا گیا اسسٹنٹ کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو کہ ریوو گاڑیاں نکالو اور مچھلی پلہ کھلانے لے جاؤ اپنے محبوب کو۔ یہ تماشا لگا ہوا ہے۔ بندہ ان سے سوال پوچھے کہ پہلے وہ کھوتا گاڑی پہ جاتے تھے یا گھوڑا گاڑی پہ جاتے تھے یا ٹانگے پہ سفر کرتے تھے یا سوراب سائیکل پہ جاتے تھے؟ پہلے بھی تو اسی طرح کی گاڑیاں تھیں۔ شاہ خرچیاں ان کی ختم نہیں ہو رہی اور ریاست میں آپ کے لوگ جو ہیں وہ یہاں پر خودکشی کرنے کو تیار بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ پہلے بچوں کو زہر دیتے پر خود میاں بیوی زہر لے کے فوت ہو جاتے ہیں، اور چیئرمین سینٹ بل لے کے آ جاتا ہے جناب اسمبلی میں کہ بھائی جان میں اپنی بیگم کے ساتھ، میں اپنے بچوں کے ساتھ جہاز میں جہاں مرضی سفر کرنا چاہوں، کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی، ریٹائرمنٹ کے بعد اتنی گاڑیاں مجھے ملیں گی، سرونگ ہے تو ہے ہی ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے نا کہ جس طرح مرا ہوا بیوروکریٹ، جو ریٹائرڈ بیوروکریٹ ہوتا ہے وہ بھی 1.25 لاکھ کا ہو جاتا ہے، یہ جو ریٹائرڈ ایم این اے ایم پی اے سینیٹرز ہیں یا یہ چیئرمین سینٹ صاحب ہیں، یہ تو کروڑوں روپے کے ہونا چاہتے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد کہ 1 کلومیٹر گاڑی چلے گی تو اتنا روپیہ میری جیب میں آئے گا۔ تماشا بنایا ہوا ہے۔ اتنے نائی موچی میرے گھر میں ہوں گے، اتنے نوکر چاکر میرے گھر میں ہوں گے، اتنے سیکیورٹی گارڈ میرے گھر میں ہوں گے، تو جناب علی میں تو کہتا ہوں جس نے یہ بل لکھا ہے اس نے بہت زیادہ زیادتی کی ہے چیئرمین سینٹ صاحب کے ساتھ۔ اس کو چاہیے تھا کہ یہ بھی لکھتا کہ چیئرمین سینٹ صاحب جب وفات پائیں گے تو ان کی قبر کشائی بھی ریاست کے پیسوں سے ہوگی۔ چیئرمین سینٹ صاحب جب وفات پائیں گے تو اس کے اوپر جو گلپاشی ہوگی وہ بھی ریاست کے پیسوں سے ہوگی۔ چیئرمین سینٹ صاحب کا جو سوئم پہ جامع شیری بانٹا جائے گا عوام میں، وہ بھی جو ہے یہ غریب عوام کے ٹیکس کے پیسوں کا ہوگا۔ اور پھر ستم ظریفی اس حد تک عوام کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے، آفیشل سیکریٹ ایکٹ کو لایا جاتا ہے اور پھر کہا جاتا ہے کہ جناب اب آپ مجھے یہ بتا، آفیشل سیکریٹ ایکٹ آ گیا، اس میں امینڈمنٹ کی بات آ گئی،
کل کو گورنمنٹ کا کوئی بھی بندہ جو غیروں کا کانا ہو وہ اٹھ کے یہ فیصلہ کر لے کہ جناب اب کیونکہ معیشت کنٹرول میں نہیں ہے، عرب کنٹریز بھی تسلیم کر رہی ہے، تو ہم بھی جناب اگلے 5 سالوں میں اگر انہی داندوں کو حکومت دے دی جاتی ہے تو ان میں سے کوئی بھی اٹھ کے یہ کہتے کہ جناب ہم اب اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں کیونکہ ہماری مجبوری ہے، اور ہم جیسا کوئی بھی بندہ اس کے راہ میں رکاوٹ بن کے کھڑا ہو جائے کہ جناب نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، اور راتوں رات وہ غائب ہو جائے کسی بھی وزیر کے کہنے پہ، تو مجھے بتائیں ہمارے خاندان کس ایجنسی کے پاس جائیں گے پوچھنے کے لیے کہ جناب ہمارے بچے کہاں پہ؟ آپ تو قانون بنا چکے، آپ تو قانون لے آئے اسمبلی میں، ہمارے خاندان والے عدالت میں بھی نہیں جا سکیں گے کہ جناب 90 دن تک تو آپ کسی کو بھی بغیر اریسٹ وارنٹ کے اٹھا کے غائب کر سکتے ہیں۔ یہ بنانا ریپبلک بنا لیا آپ لوگوں نے، یہ بدماشیاں نہیں چلیں گی۔ یہ ریاست پاکستان ہے، یہ 25 کروڑ عوام کی ریاست ہے، یہ ماں ہوتی ہے ریاست، اور 25 کروڑ عوام کی یہ 2% اشرافیہ کی نہیں ہے۔